السلام علیکم مطیولہ جان ایم جے ٹی وی۔ بڑے بڑے سیاسی مقدمات کی کہانیاں تو ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور آج سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس لگا ہے۔ مگر جب اس سلسلے میں ہم یہاں پہنچے تو آج ایک عام کیس کی بڑی ہی دلچسپ کہانی سامنے آئی ہے۔ ایک 85 سالہ پاکستانی شہری ملک یونس، جو کہ اوگرا کے سرکاری ملازم رہے ہیں اور 20 سال سے وہ ایک ایسا مقدمہ پاکستان کے مختلف اداروں میں لڑتے رہے ہیں جس کا تعلق ان کے بنیادی بطور شہری ان کے بنیادی حق سے تھا۔ ہوا یہ کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب وہ بیرون ملک ملازمت کر رہے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور جب وہ 65 سال ان کی عمر تھی، تو وہ گھر سے جب ملک سے باہر تھے تو اسلام آباد میں ان کے ایک گھر کے باہر اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن جو ہے ISCO، جو وابڈا کا محکمہ ہے، انہوں نے ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر کی دیواروں کے قریب خطرناک فاصلے پر بڑے ہیوی قسم کے ٹرانسفارمر لگا دیے، اور ایک ٹرانسفارمر تو بالکل ان کے گھر کے گیٹ کے تقریباً سامنے لگا دیا۔ اور جب ان کو یہ معلوم ہوا تو 20 سال پہلے انہوں نے یہ ایک شکایت کی، پہلے نیپرا میں گئے جو نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ان سے کہا کہ ان ٹرانسفارمرز کو ہٹایا جائے۔ تو نیپرا نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہٹا دیتے ہیں، لیکن آپ تقریباً 2 یا 2.5 لاکھ روپے کی آپ ڈیمانڈ نوٹس بھریں اور پھر ہم آپ کے گھر کے سامنے سے ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو جو ملک یونس صاحب تھے انہوں نے اصولی موقف اپنایا کہ وہ یہ 2 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ غیر قانونی طور پہ گھر کے سامنے خطرناک فاصلے پہ یہ ٹرانسفارمر ایک ہی جگہ 3-4 ٹرانسفارمر لگائے گئے ہیں جو ان کی صحت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہیں۔ وہ بغیر کسی رقم کی ادائیگی کے وہ یہ چاہیں گے کہ یہ ادارہ اپنی درستگی کرے اور ان ٹرانسفارمروں کو یہاں سے ہٹائے۔ بہرحال جی 20 سال لگ گئے اس قانونی جنگ کو، مختلف محکموں سے ہوتی یہ قانونی جنگ آخرکار جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ قانونی جنگ لگی جسٹس بابر ستار کے سامنے، اور جسٹس بابر ستار نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ 20 سالہ قانونی جنگ کا بظاہر خاتمہ کیا ہے، کیونکہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں محکمہ اپیل تو کر سکتا ہے۔ اور جسٹس بابر ستار نے تقریباً 1 سال پہلے یہ معاملہ 1.5 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا، اور اس کی 8-10 سماعتیں ہوئیں۔ تو 8-10 سماعتوں کے بعد جسٹس بابر ستار نے تقریباً 1 سال کے اندر آج جو فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کے بعد عام شہریوں کا جو اعتماد ہے عدلیہ پہ وہ یقینی طور پہ بحال ہوگا۔ وہ فیصلہ کیا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں اس وکیل کی زبانی جو 85 سالہ ملک یونس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکالت کرتے رہے ہیں۔ بڑا ہی دلچسپ فیصلہ ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ملک یونس سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں۔ ان کی جو زندگی کا ایک تجربہ تھا، 20 سال تک انہوں نے اپنے ایک حق کی خاطر ایک موقف اپنایا، اصولوں پہ ڈٹے رہے، اور آخرکار فتح انہی کی ہوئی۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ملک یونس کے وکیل سے۔ یہ ہیں ایڈوکیٹ فیصل اقبال، جنہوں نے ISCO کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے تقریباً 1.5 سال کی قانونی جدوجہد کے بعد یہ مقدمہ جیتا ہے، اور یہ مقدمہ پاکستان کے شہریوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں ان کو ان سے آگاہ بھی ہونا چاہیے، اور ان حقوق اور ان اصولوں کی خاطر ایک ٹھوس موقف اپنا کے اس کی خاطر جدوجہد بھی کرنی چاہیے۔ جی ایڈوکیٹ فیصل اقبال، بہت شکریہ آپ نے مطیولہ جان MJ TV کو وقت دیا۔ کچھ ہم نے بنیادی باتیں تو بتا دی اپنے ناظرین کو، پہلے یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ ہوا کیا ہے آج، اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی آج اس کا پس منظر یہی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً 2000 میں ان ملک یونس صاحب نے جو 20 سال پہلے 20 سال تقریباً پہلے یہ جب واپس آئے کویت سے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے سامنے ہیوی انسٹالیشن جو ہے ISCO نے رولز اور ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور CDA کے رولز کی خلاف ورزی اور ISCO کی بھی جو بھی ان کے قانون ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہیں ایک ہی جگہ پہ لگا دیں، جو کہ انتہائی ڈینجرس اور سیفٹی میئرز کے خلاف تھیں۔ تو انہوں نے اپنی اسٹرگل شروع کی، اور انہوں نے پہلے اوورسیز فاؤنڈیشن میں اپنی درخواست پیش کی، اور اس کے بعد وہاں سے ان کو آرڈر ملا
کہ اس کو سی ڈی اے کو ڈائریکشن ہوئی کہ آپ ہٹا دیں، لیکن سی ڈی اے نے اس پہ کارروائی نہ کی اور نہ ہی آئی ایس کو نے کارروائی کی۔ سی ڈی اے کے پاس انہوں نے درخواستیں متعدد بار دیں، جس میں انہوں نے سن کے انہوں نے ڈائریکشن دے دی کہ یہ واقعی آپ کے دروازے کے آگے ہمارے رولز کے خلاف لگی ہوئی ہیں، تو آپ آئی ایس کو انہوں نے ڈائریکشن دی کہ یہ فوری ہٹایا جائے۔ لیکن مختلف درخواستوں کے منظور ہونے کے بعد سی ڈی اے کی طرف سے آئی ایس کو مسلسل اس کی خلاف ورزی کرتی رہی اور اس نے ان بزرگوں کے گھر سے یہ نہ ہٹایا، تو یہ وفاقی محتسب گئے، وفاقی محتسب میں بھی ان کا کیس جیت گئے، انہوں نے بھی 30 ڈیز کے اندر یہ ٹرانسفارمر فوری ہٹانے کا حکم دیا۔ لیکن آئی ایس کو پھر اپیل میں چلے گئے پریزیڈنٹ کے پاس، پریزیڈنٹ سے وہ پھر ایک فیصلہ لے کے آئے اور نیپرا میں ان کو لے گئے ان بزرگ کو۔ پریزیڈنٹ نے کیا فیصلہ دیا؟ پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ اس کو نیپرا جو ہے دوبارہ سے ان کو سن کے فیصلہ کرے اور جلدی فیصلہ کرے، لیکن نیپرا نے پھر چونکہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، انہوں نے پھر آئی ایس کو کے حق میں یہ کہا کہ فیصلہ تو کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کے چارجز جو 2,85,000 روپے ہیں، اس اخراجات ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے، پھر ہم ہٹا دیں گے۔ جس کے لیے ان بزرگ جو پٹیشنر ہیں انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت اپنی قانونی جنگ نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں عدالت کے ذریعے سے ہی، قانون اور انصاف کے ذریعے سے ہی میں یہ ہٹواؤں گا، جبکہ میں پیسے نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے مجھے انگیج کیا، تو ہم ان کا یہ کیس جو کہ واقعی ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا اور فنڈامنٹل رائٹس کا کیس تھا، تو ہم ہائی کورٹ میں فائل کیا 2021 میں، تو متعدد اس کی سماعت ہوئیں۔ بابر ستار صاحب جو کہ انتہائی کمپیٹنٹ جج ہیں، انہوں نے اس کو انتہائی سنجیدگی سے سنا اور آئی ایس کو متعدد موقع دیے بحث کے، اور یہ جو ڈیلے ہوا ہے متین سے میں بتاؤں، یہ دس از اونلی ایٹ دی پارٹ آف آئی ایس کو لائرز، انہوں نے ان کو لنگر آن کرتے رہے ہیں، اور آج بمشکل کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ ہر صورت آپ آرگومنٹس کریں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ دے ہیو نو کیس۔ تو آج بڑے آرگومنٹس ہوئے، تفصیل سے سنا، انہوں نے ڈائیگرام دیکھی، ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا لا ہے جس کے تحت آپ نے یہ لگائے، تو جس کا کوئی جواب نہ دے سکے، رولز کا کوئی جواب نہ دے سکے، بلکہ ہم نے ان کے رولز بتائے کہ ان کے رولز میں یہ لکھا ہے کہ سیفٹی اور پروٹیکشن اور گڈ انجینئرنگ کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور کسی صورت آپ جو ہے یہ جو مینول ہے ان کا کنزیومر پروٹیکشن مینول، اس کے اندر ان کے لاز لکھے ہوئے ہیں جو ان کو نہیں پتہ تھے، ہم نے بتائے کہ انہوں نے اپنے ہی لاز اور رولز کی خلاف ورزی کی ہے، جو کہ شہریوں کے حقوق اور سول جو ان کی پروٹیکشن کے انتہائی ان کے لیے ضروری ہیں۔ تو وہ کورٹ نے ان کو سنا اور ان کی ڈائیگرام دیکھیں اور ان کا ڈیلے دیکھا اور باقی آرڈرز دیکھے جو ان کے حق میں ہوئے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے اس کو سن کے آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ آپ 7 دن کے اندر لازمی طور پر اس انسٹالیشن کو فل فور ہٹائیں، اور ساتھ ساتھ سی ڈی او کو بھی ڈائریکشن دی کہ آپ اس کے اوپر آپ اپنے انجینئرز لے کے ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ 7 دن کے اندر ممکن تصحیح کر بنوائیں۔ دوں کہ جو عدالت کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 7 دن کے اندر سی ڈی اے نے نقشہ دینا ہے کہ اس کی متبادل جگہ کون سی ہے جہاں پہ یہ تنصیب کی جانی ہے، اور 30 دن کے اندر پھر اس کو حتمی طور پہ وہاں سے ہٹا دیا جانا ہے، جو کہ عدالت کے اب ذرائع سے ابھی معلوم ہو رہا ہے۔ جی صحیح ہے، وربل آرڈر انہوں نے کیا ہے، تو اس طرح سے انہوں نے کیا ہوگا، تو اس میں یہ بہرحال انہوں نے اس کو پٹیشن منظور کر دی ہے، الاؤ کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس ڈیلے کے جو چارجز ہیں لیٹیگیشن چارجز وہ بھی آئی ایس کو کے ذمہ لگائے ہیں کہ 1 لاکھ روپے وہ پٹیشنر کو ادا کرے۔ تو ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ اگر انسان اپنے حقوق کے لیے کورٹس کے پاس آئے اور کورٹس کے اوپر یقین رکھے اور بلیو کرے اور اپنا کیس طریقے سے پلیڈ کرے، تو عدالتیں اس کو ریلیف بھی دیتی ہیں۔ ڈیلے تو ہو سکتا ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ دیر ہے اندھیر نہیں، آپ نے سن لیا، جب عدالتیں انصاف کرنے پہ آتی ہیں تو عام لوگوں کو بھی اتنا ہی انصاف ملتا ہے جتنا کسی خاص آدمی کے لیے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور پاکستان کی تمام ماتحت عدالتوں کو ملا کر 20 لاکھ سے زائد مقدمات جو ہیں زیر التوا ہیں اور فیصلے نہیں ہوتے، اور یہ جو کیس جس کا ابھی آپ کو ہم نے فیصلہ سنایا ہے، 20 سال تک یہ قانونی جدوجہد جاری رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تقریباً 1.5 سال اس کیس کو ہوا، مگر 8 سماعتوں کے بعد آخرکار فیصلہ آ گیا ہے، اور یہ سب شہریوں کے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی محکمہ آپ کے گھر کی دیوار پہ کسی خطرناک طریقے سے کوئی بھی کسی چیز کی بھی تنصیب کرتا ہے، تو یہ آپ کا حق ہے کہ اس کو وہاں سے آپ ہٹوا دیں، اور اس کے ہٹائے جانے کے جو اخراجات ہیں وہ بھی خود محکمہ جو ہے
اس کو ادا کرنے ہوں گے۔ یہ جو آج کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ یقینی طور پہ ایک عدالتی مثال بن گئی ہے، نظیر بن گئی ہے، اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں ٹرانسفارمر اس طرح خطرناک جگہوں پہ لگے ہیں وہاں کے جو گھروں کے رہائشی ہیں وہ اس کے حوالے سے محکمے کو بغیر کسی اخراجات کے آپ یہ باور کرا سکتے ہیں کہ ان تنصیبات کو وہاں سے ہٹایا جائے تاکہ شہری محفوظ رہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔